افغان کوآپریشن فورم جناب حبیب اللہ صاحب, جناب محمد صادق صاحب, اسپیشل انوائے فار افغانستان فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان, سامعین و حضرات, میرے میڈیا سے وابستہ ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم. آج کی یہ پریشس ایک پروقار تقریب کا جو اہتمام کورٹ کی وساطت سے صدر ریاست کی رہنمائی میں, ان کی سرپرستی میں کشمیر ہاؤس میں آج ہینڈنگ اوور دی ریلیف, ون آف دی بگیسٹ ریلیف فار دی افغانستان ریسنٹلی ارتھکویک افیکٹیز. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کورٹ کے چیئرمین اور کورٹ کی ساری ٹیم کو, ان کے ڈونرز, ان کے جتنے بھی انتظامیہ سے وابستہ ہے, چاہے وہ ملک میں ہے یہاں یا دنیا کے باہر کہیں موجود ہیں, ان کو ہمیں مبارکباد دینا چاہے نہ کہ اس ایونٹ سے, اس ریلیف کی اتنی بڑی کھیپ سے کورٹ کا نام دنیا میں معروف ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا, اور پھر افغانستان, وہ افغانستان جیسا کہ یہاں پہ حبیب اللہ صاحب نے یہاں ذکر کیا, میں اس کا خود وٹنس ہوں. میں بھی الحمدللہ افغانستان چپا چپا پھرا ہوں, اور میں اتنا بتا دوں گا, جب ہم وہاں پہنچے, جب ہم نے دیکھا تو ہر محلے, ہر شہر کے سامنے ایک قبرستان نظر آتا تھا. بچے کھچے لوگ پاکستان اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ چلے گئے تھے, باقی وہاں قبرستان ہی قبرستان تھا. اور اس افغانستان کو اب جب نئے سرے سے آباد کیا جا رہا ہے اور اچانک زلزلہ آتا ہے, اور کورٹ جو کہ از خود, یہ حبیب اللہ صاحب نے خود کہا, ان کو اس چیز کا تعارف ہوگا, صدر ریاست ان کے ہر کام سے, ہمارے اس ہر کام سے واقف ہے, کہ کورٹ بیسیکلی آرفنز کی ایک تنظیم ہے. ان آرفنز جو ارتھکویک 5 اکتوبر کے دن, جن کے والدین شاید دونوں یا کسی کا ایک اس دنیا سے رحلت کر گئے, شہید ہو گئے, اور ان کو سہارا دیا چودھری اختر صاحب نے, اور آج وہ کورٹ ایک پوری دنیا میں اتنا بڑا ٹرسٹ لیول بن گیا ہے. مجھے رشک آتا ہے, میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اب میں پورے کورٹ کی تعریف کر رہا ہوں, اور وہ جب پورے کورٹ کی تعریف کریں گے تو اس کی وجہ سے چودھری اختر صاحب کا نام یقیناً نمایاں ہوتا ہے. تعریف جہاں تک تعلق ہے, حبیب اللہ صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لَإِن شَكَرْتُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, جو ہم اس پوری دنیا کو, دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا, بنانے والا ہے, ہم سب کا مالک ہے, رازق ہے, وہ کہتا ہے if you are grateful I will give you more. اور منو ان یہ خصلت اس نے اپنے بندوں کے اندر ڈالی ہے. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے, ایچ اینڈ ایوری ون. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, جب وہ محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, ٹاپ لیول پہ جاتے ہیں, اگر والدین ان کی شاباشی نہ دے وہ ماٹھے پر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑا, میں نے اتنی محنت کی, میرے اوپر کوئی تھپکی نہیں, کوئی مجھے گفٹ نہیں. تو اس لیے یہ انسان کی فطرت میں روز اول سے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. جب ہم کسی ایسے شخص کی, اور جو شخص خاص طور پہ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے, اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو یا اپنی صلاحیت کو, اپنی صحت کو, اپنے وقت کو وقف کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے, ناٹ اونلی فار مسلمز, میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو ہم اپریشیٹ نہ کریں تو کیا کریں. اس کو اپریشیٹ کرنے کا حکم ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں آپ دیکھیں, ان کے دور کے جو صحابہ کرام تھے, جو ان کی تربیت میں ہوتے تھے, ان کے بھی انہوں نے درجے کیے تھے. ان کی جب وہاں پہ ڈونیشن آتی تھی تو وہ اس کی اتنی تائید اور اس کی اتنی تشہیر کرتے تھے تاکہ انسپائریشن کا ایک ماحول بن جائے. تو اس محفل کا بھی یہی مقصد ہے, ادروائز یہ سامان اٹھا کے ہم ان کو دے دیتے. تو آج اس میڈیا کی یہ جو یہاں پہ بھرپور شرکت ہے, اس کی وجہ سے یہ دنیا بھر کو پتہ چلنا چاہے کہ کورٹ ایک بظاہر ایک چھوٹا ادارہ ہے آزاد کشمیر میں, لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ساری ریاست کا نام جو ہے بلند ہونا چاہے, اس کی وجہ سے پورے پاکستان کا نام بلند ہونا چاہے, اس کے بعد مسلمانیت کا نام بلند ہونا چاہے. بینگ دا مسلم, بینگ دا نیبر,
اور یہ میں جو اپنا اگلی بات آپ کو کہوں کہ ہر ایک شخص کو، انسان کو، نہ کہ مسلمان کو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کا سب سے اچھا وہ مسلمان ہوگا. انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اس انسانیت کا سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو انسانیت کے کام آئے گا. اٹ مینس کہ ایوری ہیومن ہیز بین کریٹڈ فار ٹو ہیلپ ادر ہیومن. تو اس میں چودھری اختر صاحب کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس ماڈریٹ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت سارے ادارے، لیکن جس طرح انہوں نے کم وقت میں کم وسائل میں ایک ادارہ بنایا، لیکن اس کا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر دیا. جو میں نے بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک اپیل جب کرتے ہیں ان کو بند کرنی پڑتی ہے. میں نے ایسے بھی ادارے دیکھے وہ اپیل ہی رہتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی. یہ جب بھی کوئی اپیل کرتے کہ مجھے اتنے ڈالر یا اتنے مجھے جو ہے پاؤنڈ یا یورو اتنے مجھے چاہے، اتنے ملین چاہے، تو وہ پورے ہو جاتے. اس کے بعد باقاعدہ یہ اس کو کراس لگاتے، نو نیڈ آف ڈونیشن. تو یہ ٹرسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹرسٹ لیول بڑھایا ہے. تو ہمیں بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال، یہ جو شکر کا اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ صرف مال کا نہیں کہا. میں اکثر ایسی محفلوں میں یہ بات کرتا ہوں. صحت کے حوالے سے پوچھا جائے گا، وقت آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا یہ وقت آپ نے کہاں کہاں صرف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، یہ مال کی تیسری باری آئے گی. کیا آپ کو میں نے مال دیا ہے تھا؟ کیا آپ نے یہ وقف کیا اس مخلوق کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا؟ تو یہاں آج میں اس پریشس مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حبیب اللہ صاحب کو میں یہ بتا دوں، میں بیسیکلی سری نگر سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہی حالات جن کا آپ نے اظہار کیا مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 32 سال سے ہے. اور یہ جو کورٹ ہے یہ صرف میرپور میں نہیں ہے، یہ راولہ کورٹ میں بنے گا، سوابی میں بن چکا ہے، اور میرپور میں شیلٹر بنے ہیں، آپ سب کو یہ معلوم ہوگا. اور انشاءاللہ میرا اور چودھری اختر صاحب کا معاہدہ ہے اللہ سے کہ ہم ایک مظفر آباد میں بنائیں گے اور ایک سری نگر میں جیلی ڈل کے کنارے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی آپ کی دعاؤں سے. تو آج جو میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے یہاں پہ قومی ترانہ سنا، اس کے بعد ہم نے آزاد کشمیر کا جو قومی ترانہ ہم نے اپنی ریاست کا سنا، ود دی پرمیشن آف جو یہاں پہ سامعین ہے، کیونکہ ہم نے اس کی کنسرٹ لینی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، آپ نے تائید کرنی ہے. جب ہمارا دعویٰ ہے کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، تو اس نغمے میں یہ آزاد کشمیر ہمارا وطن آزاد کشمیر، یہ تو ہم خود اس کو تقسیم کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب یہ ذرا متوجہ ہو جائے، یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا نغمہ ہے، وطن ہمارا آزاد کشمیر، میں کہتا ہوں کہ اس کو نوٹیفائی ہونا چاہے. اور اس وقت آج کی حکومت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اگر یہ پریزیڈنٹ صاحب کرے، وطن ہمارا سارا کشمیر ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، جس طرح 5 اگست کے بعد ہم نے لکھنا شروع کیا ایلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر، یہ ہمیں 72 سال پہلے لکھنا چاہیے تھا. آج ہم نے یہ لکھنا شروع کیا کہ وہ غیر قانونی انہوں نے قبضہ کیا. اسی طرح ہمارا وطن جو ہے پورا کشمیر ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی شکریہ کیا، انہوں نے ایک ایسا ہیرا چنا آزاد کشمیر سے اور ان کو تمغے سے نوازا. ایسے لوگوں کو، یہ گورنمنٹوں کا کام ہے، آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا کام بھی ہے. ریاست میں جو ایسے افراد، ایسے ادارے اور بھی ادارے کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کی حوصلہ افزائی ہو